یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ استغفار خود ایک عبادت ہے، لیکن ظاہر ہے استغفار کا بھی کوئی نہ کوئی ہدف و مقصد ہوتا ہے نا. تو ویسے تو لفظ استغفار کا مطلب ہے، یہ اس لفظ سے بھی بڑی غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو. وہ قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہے نا کہ کیا غفر اللہ ذنبک ما تقدم و تاخر، تو ہم نے آپ کے اگلے پیچھے سارے گناہ معاف کر دیے. تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں گناہ تھے تو معاف کیے نا خدا نے. تو یہ لفظ غفرہ جو ہے اس کے معنی میں بڑی غلط فہمی ہے. غفرہ کا مطلب معاف کرنا نہیں، غفرہ کا مطلب ہے ڈھانپ لینا. غفرہ کا مطلب ہے ڈھانپ لینا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی محفوظ رکھا تھا، ہم نے آپ کو بعد میں بھی محفوظ رکھا ہے. یعنی یہ آیت پیغمبر اکرم کے معاذ اللہ گناہوں کو بیان نہیں کر رہی ہے، ان کی تو عصمت کو بیان کر رہی ہے. اس سے تو ان کی عصمت ظاہر ہو رہی ہے کہ ہم نے تو آپ کو محفوظ رکھا ہے. استغفر اللہ کا مطلب ہم خدا سے مغفرت طلب کرتے ہیں. استغفار یعنی طلب مغفرت، طلب غفران. تو غفرہ کا مطلب تو ڈھانپ لینا ہے، محفوظ بنانا ہے. اب ظاہر ہے کہ ایک لفظ ہے وہ خود قرآن کریم میں متعدد معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں نا، تو کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک لفظ قرآن کریم کی ایک ہی آیت میں دو معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. ایک لفظ ایک آیت میں دو الگ الگ معنی میں. 5ویں سپارے کی پہلی آیت ہے والمحصنات، سپارے کا نام بھی والمحصنات ہے. پہلی آیت پڑھے والمحصنات کا مطلب کیا ہے؟ محسنہ کی جمع ہے. محسنہ کس کو کہتے ہیں؟ حسن کہتے ہیں قلع کو. محسنہ یعنی قلع بند عورت، جو قلع میں بند ہو. اب آیت کے اندر دو طرح کی قلع بند عورتیں بیان کر دی گئیں. ایک قلع بند وہ ہیں جو پہلی محسنات ہیں، وہ ہیں شادی شدہ عورتیں، کیونکہ وہ شادی ہو گئی اب وہ محفوظ ہو گئیں ایک قلع میں. اسی آیت میں آگے جائیں تو یہی لفظ محسنات ان غیر مصافحات. یہاں محسنات سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے پاک دامن عورتیں. آگے ہے پاک دامن عورتیں. وہی لفظ ایک جگہ ہے شادی شدہ عورتوں کے لیے، وہی لفظ دوسری جگہ ہے پاک دامن عورتیں. وہ بھی قلع بند ہیں جو پاک دامن ہیں. صحیح ہے استعمال معاذ اللہ کوئی غلط نہیں ہو سکتا قرآن کا، لیکن بتانا مقصود ہے کہ ایک لفظ ہے وہ متعدد معنی میں استعمال ہوتا ہے، تو اس کے ایک معنی کو پکڑ کے ہر جگہ فٹ کرنا صحیح نہیں. کس کے اوپر؟ رجعت پر. اچھا دیکھیں رجعت جو ہے وہ ہمارے عقائد میں شامل ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر کوئی رجعت پر ایمان نہیں رکھتا تو مسلمان ہی نہیں ہے. ہم تو امامت کے بارے میں بھی نہیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی امامت پر یقین نہیں رکھتا تو مسلمان نہیں ہے. اصل میں ہم لوگ دائرہ اسلام سے باہر دھکا دے کے نکالنے میں ذرا احتیاط کرتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ دائرہ اسلام کے اندر رہیں مسلمان، باہر نہ جائیں وہ. اس لیے ایک ایک چیز کے بارے میں رجعت یعنی قیامت سے پہلے کچھ لوگوں کی واپسی امام زمانہ کے دور حکومت میں، تو اس کے جو ہمارے پاس آرگومنٹس ہیں، دلیل ہیں، وہ خود قرآن کریم سے ہیں اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. اب اگر فرض کریں کہ اس کی مثال ہم کسی کو دیں کہ دیکھیں قیامت سے پہلے بھی کچھ لوگ دوبارہ زندہ ہو سکتے ہیں، خود سورہ بقرہ میں اس کی 4 مثالیں موجود ہیں. ایک نہیں 4. خود سورہ بقرہ کا نام بقرہ کیوں ہے؟ گائے والا واقعہ ہے نا. اس میں کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ ایک انسان مر گیا، قتل ہو گیا، اس کے قاتل کی شناخت نہیں ہو رہی تھی، تو کہا گیا گائے کو ذبح کریں، اس کا گوشت اس کے جسم میں لگائیں. پھر وہ زندہ ہو گیا اور اس نے اٹھ کے اپنے قاتل کی نشاندہی کی
تو مرنے کے بعد زندہ ہوا نا دوبارہ وہ. سورہ بقرہ ہی میں موسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ وہ جن لوگوں کو لے کر گئے کوہ طور میں وہ سب مر گئے, خدا نے دوبارہ ان کو زندہ کر دیا. ایک آیت میں کہا گیا ہے کہ ہزاروں لوگ تھے, خدا نے ان کو مار دیا پھر دوبارہ زندہ کیا. ایک واقعہ حضرت عزیر کا ہے, نام نہیں ہے ان کا, لیکن ان کا بھی ہے 100 سال کے لیے خدا نے موت دے دی پھر دوبارہ زندہ کر دیا. یہ 4 واقعات صرف سورہ بقرہ میں ہیں. اچھا اب فرض کریں کسی کو آپ 4 واقعات سنا دیں, 4 آیتیں بتا دیں, پھر بھی وہ انکار کرے کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, اور اس کا انکار معاذ اللہ قرآن کا انکار ہو جائے, پھر تو دین سے نکل جائے گا وہ. اگر قرآن کا انکار کرے گا پھر تو دین سے خارج ہو جائے گا نا. ہم تو نہیں نکال رہے ہیں اس کو, لیکن ہم تو اس کو قرآن سے مثال دے رہے ہیں صرف. اور اگر وہ قرآن کا بھی انکار کر دے گا پھر ہم تو نہیں سنبھال سکتے بھائی, پھر قرآن کا انکار ہو جائے گا. تفسیر پہ رائے یعنی میں ایک کسی آیت سے کوئی مطلب فرض کرتا ہوں اور یعنی اپنے عقل و فراست کے ساتھ معصومین کے ارشادات کے ساتھ یا دوسری آیات جو ہے قرآن پاک کی اس سے استفادہ کرتے ہیں, تو کیا یہ بھی اس میں آئے گا کہ اس کو تھوڑا سا تفسیر کر رائے کیا اس کی حد ہے؟ دیکھیں تفسیر بالرائے کے بارے میں جو ہمارے شروع کے جو علماء تھے, ایون سنیوں میں بھی ہے تفسیر بالرائے کی مذمت, ان کے یہاں بھی ہے. اور ان کی بھی آپ اگر شروع کی تفسیریں دیکھیں, تفسیر ابن کثیر وغیرہ, اور ہماری بھی شروع کی دیکھیں تفسیر امام عسکری, تفسیر مجمع البیان, تفسیر صافی, تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر بس حدیثیں ہی ہے. شیعہ تفاسیر بھی اسی پیٹرن پہ تھیں, سنی تفاسیر بھی اسی پیٹرن پہ تھیں, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ تفسیر بالرائے کے بارے میں کافی حساسیت تھی. پھر اس کے بعد اس کو مزید ایکسپلین کرنے کی کوشش کی گئی کہ کیا واقعی ایسا ہی ہے کہ ہم آیتوں کے بارے میں بالکل غور و فکر نہ کریں اور ہم بس ہر آیت کے لیے حدیث تلاش کریں. ہر آیت کے لیے حدیث ہے بھی نہیں ہمارے پاس, 6,500 آیتوں کے لیے ہر ایک کے لیے حدیث ہے آپ کے پاس, ہے ہی نہیں. تو نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ تاریخ نے بیان کیا ہوگا, پیغمبر نے بیان کیا ہوگا, وہ محفوظ نہیں رہی. تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام جس کو امام سے منسوب ہے بظاہر, وہ امام کی لکھی ہوئی تو نہیں ہے, وہ بھی کسی اور کی لکھی ہوئی ہے, اور وہ بھی انکمپلیٹ ہے, وہ بھی پوری نہیں ہے. تو اب ہمارے پاس وہ ساری حدیثیں تو ہیں نہیں. تو کیا ایسا ہے کہ قرآن کی آیتوں کے بارے میں بس ہم ریڈنگ کریں اور قال اللہ کے بعد قال رسول اللہ کہہ رہے ہیں, یا نہیں, اس کی ایک جنرل ایکسپلینیشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں. اور وہ کرنا جو ہے وہ تفسیر بالرائے نہیں ہے. اور اصل میں تفسیر بالرائے جس کو کہا گیا ہے وہ تعویل ہے. تعویل کرنے سے منع کیا گیا. تعویل کا مطلب یہ ہے کہ کسی آیت کا ایک ظاہری معنی جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, یا ظاہری معنی جو ہے وہ دین کی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتا. ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا مثلا, تو کیا اللہ کا ہاتھ ہے؟ ہاتھ ہے تو پاؤں بھی ہوگا, جسم بھی ہوگا. اب اگر آپ اس کی تشریح مزید کرتے رہیں گے تو اور گمراہی کی طرف چلتے جائیں گے. تو اگر کوئی ایسی آیت ہے کہ جس کی تفسیر ممکن نہیں نظر آ رہی اور تعویل کرنے کی نوبت آ رہی ہے, تو یہ تعویل کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, کیونکہ تعویل کرنے کا حق صرف ان کو ہے. اور اس بارے میں قرآن کی آیت بھی ہے, فی آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات. یہ اصل میں متشابہ آیتیں ہیں. اور وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم, ان کی تعویل یا خدا جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں. تو یہ بھی ہماری تشریح ہے جو ان کی تعویل خدا جانتا ہے یا راسخون فی العلم جانتے ہیں. ہمارے برادران نے کیا کیا ہوا ہے کہ قرآن میں جہاں لکھا ہوا ہے وما یعلم تاویلہ الا اللہ, اس کے آگے ہے کہ میم لگا دیا چھوٹا سا. پچھلے ہفتے میں بیان کر رہا تھا کہ قرآن کے اعراب کب لگے,
ہے نا. جب اعراب لگے تھے اس وقت یہ رموز و اوقاف نہیں لگے تھے. میم لام الف یہ جو ہے نا یہ زال، یہ وقف اور وصل کے جو یہ قواعد ہیں یہ اس کے بھی بہت بعد لگائے گئے. اب ظاہر ہے دیکھیں وقف اور وصل جو ہے وہ ایسی چیز ہے اس سے معنی بالکل بدل جاتا ہے، بالکل بدل جاتا ہے. وہ مشہور ایک اگزامپل ہے کہ کسی نے پرچی میں لکھ کر دے دیا کہ روکو مت جانے دو، روکو مت جانے دو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ گیٹ کیپر کو کہا گیا جانے دو. جب اس کو پرچی دیا اس نے لکھا ہوا روکو مت جانے دو. اس نے کہا اس میں تو یہ لکھا ہوا روکو مت جانے دو، اس میں تو روکنے کا لکھا ہوا ہے. وہ کہہ رہے نہیں اس کو ایسے پڑھو روکو مت جانے دو. تو یہ وقف اور وصل کا مسئلہ ہے کہ کہاں پر وقف دے رہے ہیں آپ. تو وقف اور وصل سے معنی جو ہے وہ بدل جاتا ہے ظاہر ہے. تو بھائیوں نے کیا کیا، وما یعلم تاویلہ الا اللہ کے آگے میم لگا دیا. ان وقف کرنا ہے، رک جانا ہے کہ یہ جو متشابہ آیتیں ہیں ان کی تعویل کوئی نہیں جانتا سوائے خدا کے. والراسخون فی العلم، اور راسخون فی العلم جو ہے ان کا کیا کیا جائے، یقولون کل من عند ربنا، وہ یہ کہتے ہیں یہ سب ہمارے رب کی طرف سے. اٹ مینس راسخون فی العلم بھی نہیں جانتے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ راسخون فی العلم بھی نہیں جانتے متشابہ آیات کی تعویل. ٹھیک ہے. اب ہم کہیں گے یا اللہ تو نے ایسی آیت قرآن میں کیوں نازل کی جس کا معنی ہی کوئی نہیں جانتا. وہ آیتیں ہمارے لیے کس طرح ہدایت ہیں؟ قرآن تو کتاب ہدایت ہے. جب اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی اور نہیں جانتا. گاؤں میں کچھ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں نا تو لوگ ان کے پاس جا کے خط لکھواتے ہیں. تو ایک نوجوان جو پڑھا لکھا تھا، ایک شخص نے جا کر کہا کہ آپ پلیز میرے لیے خط لکھ دیں. اس نے کہا سوری میرے پاؤں میں تکلیف ہے. اس نے کہا بھائی آپ خط لکھ دیں، آپ سے ریکویسٹ میں کر رہا ہوں. اس نے کہا میں نے کہا نا میرے پاؤں میں تکلیف ہے، میں خط نہیں لکھ سکتا. اس نے کہا خط لکھنا ہے آپ کو تو اس کے پاؤں کی تکلیف سے کیا تعلق؟ خط آپ ہاتھ سے لکھیں گے پاؤں سے لکھیں گے؟ اس نے کہا بھائی جان خط تو میں ہاتھ ہی سے لکھوں گا لیکن میری رائٹنگ ایسی ہے کہ پڑھنے کے لیے مجھے ہی جانا پڑے گا اور میرے پاؤں میں تکلیف ہے، میں جا نہیں سکتا. تو ایسے آدمی سے خط لکھوانے کا کیا فائدہ کہ پڑھنے کے لیے اسی کو لے جانا پڑے. تو ایسی آیت یا اللہ تو نے کیوں اتاری کہ جس کا معنی معاذ اللہ تیرا نبی بھی نہیں جانتا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، تو ہی جانتا ہے بس، اور تیرے پاس ایکسیس نہیں ہے. تب کیا کریں؟ تو یہ جو میم ہے میں نے عرض کیا کہ لگا کے انہوں نے کیا کیا، بلاک کر دیا. تو ہمارا نظریہ یہ ہے کہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، کہ راسخون فی العلم اس کی تعویل جانتے ہیں. اور پیغمبر اکرم ظاہر ہے صاحب کتاب ہے، معلم کتاب ہے، وہ نہیں جانیں گے تو اور کون جانے گا. اور وہ جانتے ہیں جن کے پاس یہ پیغمبر سے سینہ بہ سینہ منتقل ہوا، جنہوں نے فرمایا نحن الراسخون فی العلم، ہم ہیں راسخون فی العلم. تو بس ان کے پاس نہ جانا پڑے، ان سے ٹیوشن نہ لینا پڑے، اس لیے میم لگا دیا یہاں پر. سمجھ رہے ہیں آپ کہ ان کے پاس نہ جانا پڑے، اس کے لیے دیکھیں کیا کیا لوگوں نے جتن کیے. تو یہ بھی ایک طرح کی تحریف ہے. اس کو ہم تحریف لفظی نہیں کہتے، تحریف معنوی کہتے ہیں. یہ تحریف معنوی ہے. استعمال کریں. دعائے سلام.